باری باری ساتھی جاتے رہے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ ابو بکر بن حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بن علی بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بن علی بھی شہید ہوئے، اور حبیب بن مظاہر بھی شہید ہوئے، جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار پاک پر حاضری دی ہے ان کو پتہ ہوگا وہاں بہت ساری قبریں ہیں۔ ان کے ایک بائیں طرف جائیں تو سب جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں ان کی قبریں ہیں، تھوڑی سی دور جائیں تو حبیب بن مظاہر کا مزار ہے، اور ایک سائڈ پر علی اصغر ہیں، ایک سائڈ پر علی اکبر ہے، اور ان کے تقریباً 200-300 گز کے فاصلے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے۔ تو اس طرح سے ان کا نقشہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اور مجھے بھی دوبارہ وہاں حاضری دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو حاضری دیں تو وہاں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان لوگوں کے پاس آپ حاضر ہوں کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور میں بزرگوں کی جگہ پر بیٹھا ہوں تو جو بزرگوں کی بات ہوتی ہے سب سے بڑھ کر اپنے پیر و مرشد کی بات ہوتی ہے۔ مجھے قسم ہے اپنے پیر و مرشد کی کہ جب تک ان کی غلامی اختیار نہ کی جائے بندے کی نجات نہیں۔ اگر اپنی عزت چاہتے ہو ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کے نعرے مارو، تمہارے نعرے خود بخود بجنے شروع ہو جائیں گے۔ تو شہید ہوئے، آخر کار امام حسین علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو حضرت شور مچا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جان یہ شور مچا ہے، یزیدیوں نے تیاری کر لی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم نے بھی تیاری کر لی۔ کہا انہوں نے تو لڑائی کی تیاری کی ہے، جنگ کی تیاری کی ہے، آپ نے کس لیے تیاری کی ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی تو میرے نانا مجھے ملے۔ کہا کہ اے حسین ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی تیاری کر لی ہے، جانے کی تیاری کر لی ہے۔ پھر سب بیبیوں کو سلام کیا۔ وہ جو ذوالفقار تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذوالفقار، اس کی کیا بات ہے، اس کی باتیں کریں تو اور طرف بات چلی جائے گی۔ وہ تلوار پکڑی، کمر بند باندھا، جو حضرت فاطمہ سلام اللہ کا پٹکا تھا وہ باندھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا بھی وفادار، امام بھی وفادار، کہ جب گھوڑے کو کہا کہ چل بھائی تو گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ کہا کہ گھوڑے چل، یہ میرا آخری پرچہ ہے، لیکن گھوڑا چلا نہیں۔ گھوڑے نے اوپر کو منہ کیا، پھر نیچے کو منہ کیا۔ جب دیکھا تو بی بی سکینہ پاک گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نیچے اترے، بٹھایا کہ بیٹا کیوں؟ کہا بابا جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، آپ نہ جائیں، میں رات کس کے سینے پر لیٹوں گی؟ کہا بیٹا آج اس کے بعد قانون بدل گیا، جو اصغر ہے اب وہ میرے سینے پر لیٹے گا اور تم اپنی پھوپھی زینب کے سینے پر لیٹ جانا۔ قانون بدل گیا ہے۔ پھر گئے، جب گئے پھر جا کر خطبہ دیا کہ پہچانو مجھے، لیکن بدبختوں کے ذہن مفلوج ہو چکے تھے، نہیں پہچانا۔ پھر جس طرف منہ کرتے تھے یزیدیوں کو وصال جہنم بھیج دیتے تھے، یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ بس اتنا پتہ چلتا تھا
حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ جس طرف دھوڑ اٹھتی لوگ دوڑے جاتے، ہم سمجھتے کہ یہ یزیدی دوڑ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پیچھے ہیں، قتل کرتے جاتے، ان کو قتل کرتے جاتے۔ قتل کرتے کرتے شمر نے کہا کہ ایک جوان ہم سب یزیدیوں کو اگر اس نے ختم کر دیا، یہ تاریخ بدل جائے گی کہ ایک آدمی نے 20,000 آدمی کو مار دیا، کچھ کرو، لیکن کسی سے کچھ کر نہیں پا سکتے تھے۔ بس پھر کیا ہوا؟ وہ بات ہوئی جو ہم میں کمی ہے۔ پھر اذان ہوئی، جب اذان ہوئی تو امام حسین علیہ السلام اس وقت سجدے میں گئے۔ جب سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے کہا اب وقت ہے، اب گھیرنے کا وقت ہے، گھیر لو۔ سب نے یک پار ہو کر حملہ کیا، اور جن کو ہم مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مانتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو جن کو بھی ہم مانتے ہیں، انہوں نے تو آخری دم نماز نہیں چھوڑی۔ اب کوئی اٹھ کر ملنگ مجھے کہہ دے کہ جی ہماری نماز قائم ہے، میں اس نماز قائم کو سمجھتا ہوں۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا اس نے قائم کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھو، نہیں آتی تب بھی پڑھو، باغی نہ بنو، اس لیے پڑھو کہ ہمارے حضور بھی جھکتے تھے، ہم بھی جھک رہے ہیں، نہیں آتی نہ آئے یار، اس کے سامنے جھک جاؤ، بس یہ خیال کر لو کہ میرا نبی بھی اس طرح کرتا تھا، میں بھی کر رہا ہوں بھائی۔ تو نماز پڑھو۔ یہ ہم میں سستی ہے، اہل سنت جماعت میں یہ سستی ہے۔ ٹھیک ہے ہم داڑھی مننے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا ضرور ٹھیک ہے، لیکن نماز اگر پڑھیں، صحیح بات یہ ہے کہ جنت آپ کی پکی ہے۔ نماز پڑھا کریں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ دوسرا کیا ہے؟ ان کے ساتھ قرآن ہے۔ یہ تو حکم ہے، جہاں اہل بیت ہیں وہاں قرآن ہے، تو قرآن کی بھی تلاوت کیا کریں بھائی، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور ان سے محبت رکھیں، اور اپنا دنیا بھی سنواریں اور دین بھی سنواریں۔ تو پھر ان کا تو واقعہ بہت لمبا ہے، جب کربلا کے بعد کیا کیا ہوا، بہت رہب کی کہانیاں سناؤں کہ کس کس کی باتیں بتائیں، اتنی لمبی داستان ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ بس اسی بات پر کہ ہم اگر ان سے محبت ہے تو ان کی باتوں پر عمل بھی کرو۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اپنا ذکر کرو۔ دیکھو انہوں نے ذکر کیا، ہمیں یہ سبق دے گئے، یہ نوجوان لوگوں جنت کے سردار ہیں۔ باقی ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے کہ یہی جماعت سچی ہے۔ جماعت یہی سچی ہے جو صحابہ کرام کو بھی مانتی ہے، اہل بیت کو بھی مانتی ہے، اولیاء کرام کو بھی مانتی ہے، ازواج مطہرات کو بھی مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس نسبت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔